کہا میں نے فلانے کو دیکھا گناہ میں، کہا تمہارے پاس چادر نہیں تھی ان پر ڈال دیتے۔ کہا جو مسلمان کی عیب کو چھپائے خدا اس کو اپنی رحمت میں چھپائے گا، اس کی عیب چھپائے گا، اس کی عیبوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ کیسی رحمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تم پر چادر نہیں تھی ڈال دیتے، آ کے ان کی باتیں کرتے۔ بھائی کہا کہ غلطی انسان سے ہوتی رہتی، کہا من ایارا اخاہ بذنب لم، تو اپنے بھائی کو تانا دو گے گناہ، بھائی کہہ کے کہا ہے بھائی بنا، دیکھو بھائی کا لفظ کہا ہے، تو اپنے بھائی کو گناہ کا تانا دو گے خدا تم کو بھی ایسا کر کے گناہ کر کے مرو گے، وہی نہیں کرنا ہے۔ اخاہ ہو تمہارا بھائی ہے، ایسے اس کو بچانے کی کوشش کر، تانا دینے کی کوشش مت کر کہ اس سے کام یا دعا سے چھڑا دو یا ایسا کوئی طریقہ کرو حکمت کا، اس کو محسوس بھی نہ ہو وہ اس مصیبت سے بچ جائے، تانا نہ دو۔ کیسی رحمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کا لفظ استعمال کیا، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا مت۔ اور فرمایا کہ کسی گناہ چھپ جاتے ہیں کسی کے نکل آتے ہیں، تمہارے چھپے میں سے اس پہ جرت کرتے ہو، اگر تمہارے خدا نکال دیے پھر اشارہ کیا سلمان کہ تانا مت دو کسی کو۔ ہاں من ایر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعمل، اسی حدیث میں کہا کہ کلکم خطائین، تم سب سے خطا ہوتی ہے، خدا نے علم دیا ہوا تھا نا، تم میں سے جو ہے اللہ سے معافی مانگ رہے، کسی کو تانا وانے نہ دیا کرو کہ تم نے کیا اس نے کیا، تو کہا تم نے کچھ نہیں کیا ہوگا، ایسی تربیت آپ کو کہیں مل سکتی ہے؟ اس میں بھائی بچارا رہتا ہے، محبت رہتی ہے، گناہوں سے تانے دل خراب ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کام کیا بھی اس کام کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں قبیلوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، اس سے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، فتنے سے زنا سے زیادہ بڑی چیز۔ ایسی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا، ایسی بات لوگوں میں نفاق پیدا، خود بھی رسوا ہوئے، اپنے خاندان کو بھی رسوا کیا، تانے مارے، خدا ان سے بھی کروایا، اب اچھا ہو گیا، نہ کرتے تو اچھا تھا نا، ان کا پردہ رہتا تمہارا بھی رہ جاتا۔ کہا کسی گناہ ڈھونڈو بھی مت، ولا تجسسوا، قرآن میں ہم جاسوسی مت کرو، کان مت لگاؤ، اس کے کان میں سیسا، بعض ایسے کرتے خط کھول کے دیکھ لیتے ہیں، یہ سخت بنا ہے۔ ایک حدیث جہنم میں وہ دیکھتا ہے اس میں کیا ہے، اس کا کیا بات ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، تم پر مصیبت آئے گی پھر اللہ کی طرف سے، جس چیز میں خدا سے گھر سے کام نہیں کر رہے ہیں، چوری سے کا خط پڑھ لیا یا پہلے کان لگایا بعد میں دروازہ کھٹکھٹا کوئی بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ انسان کر بھی بیٹھتا ہے بات، کبھی اس ارادے کو چھوڑ بھی دیتا ہے، اور تم نے ایسے کیا تمہارا دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا، اور جو کیا تمہارے کان میں خدا سیسا ڈالے گا، نقصان ہوگا تم۔ ایسی چیزیں جو آقا جی منع کریں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ ہم نیکی بہت مشکل سے کرتے ہیں، برائی بڑی جلدی کر لیتے ہیں، یا نہیں؟ برائی کرنے میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، ایک دم ہو جاتی، نیکی کرنے میں نفس رکاوٹ، برے دوست رکاوٹ، شیطان رکاوٹ، صحیح ہے نہیں صحیح، اور برائی میں ایک دم مسئلہ ہوتا ہے۔ ہاں تو یہ نیکی ہے شیطان سے ضائع کرانا چاہتے، ایک تو ہوئی نہیں ہوئی کہتا ہے اس کی نیکی ضائع، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو تانا مارنا، کسی کا حرام مال کھانا، کسی پر زیادتی کرنا، یہ سب چلی گئی ہیں۔ دیکھا ایسے آقا جی صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو انہوں نے بظاہر حالات سے یہ اندازہ کیا جس کے پاس دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، مفلس ہوا جس نے بہت نیکیاں کی اور ساری گوا دی ہے مفلس۔ کہا کیسے؟ اس کا مفہوم عظیم، کہا ضرب ھذا، شتم ھذا، اکل مال ھذا، کسی کا مال ناجائز کھا گیا، کسی کو ناجائز مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو کچھ کہا، کسی کی غیبت کی، یہ کیا، قیامت کو پھر اس کا معاوضہ دینا پڑے گا، لین دین ہوگی، تو اس کے گناہ پھر اس پر ڈالے جائیں گے، جس کو غیبت کی، جس کو یہ کیا، اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کو مارا تھا نیکیاں اس کے بدلے دو، اس کا مال کھایا تھا اتنی نیکیاں دے دو، اس کی غیبت کی تھی اتنی نیکیاں دے دو۔ تو جو اسباب تھے رحمت کے، جنت کے، خدا کے، ختم ہو گئے نا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، ابھی لوگوں کے حقوق باقی تھے، انسان جلدی کرتا، اب نیکیاں بھی نہیں ہیں، اسے زیادتیاں بھی کی ہیں قسم قسم، تو اب کیا کرے؟ حل نہیں ہے کہ نیکیاں تو نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں اس کے بدلے اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں، نیکیاں نہیں دیتے اس کے گناہ لے لو۔ فرمایا پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس پر یہ چیز ہے کہ نیکیوں کے باوجود ان کو تباہ کر دیا، جہنم میں چلنے کا۔
تو غیبت، چولی، بخیلی، چاہے سچی بات پیچھے کسی کو کرے غیبت ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں اس بھائی میں سے موجود ہے، منع ہے نہیں کہنے. ہاں یہ کوشش کریں کہ مصیبت سے کسی طرح نکالو، یہ چیز اس سے چھوٹ جائے. کہا غیبت و اشد من الزنا، زنا سے زیادہ. تو ان چیزوں سے انسان خیال کرے. یہ لوگوں کے ماحول میں اکثر ایسا تھا، اسی چیز سے خوش ہوتے ہیں. ہمیں کوئی نئی خبر ہے، یہ خبر ہے فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے، یا کسی کی بہن پہ تہمت لگا دی، کسی کی بیٹی پہ. یہ نہیں کرنا چاہیے. آخر یہ کسی پر تہمت کسی نے لگائی، خدا اس کے 100، اور وہ ایسا نہیں ہے، خدا 100 سال کے اس کے عمل مقبول برباد کرے گا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. دیکھے بھی تو پردہ کر، دیکھے تو ایسے ہی سنائی کو اور بڑھا دی، وہ خراب ہے، یہ خراب، اس کی بہن خراب، بیٹی ایسے نہیں. اور خدا نہ خواستہ ہے بھی آقا کہ کسی کی بدنامی ظاہر نہ کرو، خدا اس کو شفا دے اور تم کو بدنام کرے، تم کو مصیبت ڈالے. اس پھر دیکھو نا، یہ باتیں یاد رکھا کرے. ہاں لا تذر شماتۃ بأخیک فیعافی اللہ ویبتلی، شاید خدا اس کو شفا دے اور تجھ کو اس مصیبت میں ڈال دے. پھر اور کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی گیا، تم کو پتہ بھی ہے، اس کا دفاع کر، اس کا پردہ کر، اس کو بچاؤ. کہا کسی سے کچھ ایسا ہو گیا تمہارے بھائی سے، دیکھ کیسی تعلیم. اور تم نے حقیقتاً بھی ایسا تھا، تم نے کہا تم نے کوئی دیکھا ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں تم نے اس کی عزت بچا دی. آقا جی کہتے ہیں تم نے قبر سے مردے کو نکال کے زندہ کر دیا، اس کو زندگی دی تم. کیونکہ یہ چیزیں موت سے زیادہ انسان کو بھاری ہوتی نہیں ہوتی. تو ایسا کرنا چاہیے. ایسا معاشرہ، ایسی تعلیم آپ کو محسن انسانیت، حقیقتاً محسن انسانیت. کیسی تعلیم، چیزوں سے خرابی بڑی ہوتی ہے. یہ اکثر لوگ اللہ کا جی کو جزائے خیر دے. آمین آمین آمین. ہم ان کا احسان کھانا ادا کر سکتے ہیں. کچھ عقیدت، کچھ یہ پڑھتے ہیں خوشی کا اظہار کہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہم ان کی قیادت میں ہیں، ان کی رحمت میں ہیں. بڑی ہماری امیدیں ان سے کہ ان کے آنے سے پہلی دنیا میں رحمت آ گئی تھی، اور جس دن ولادت ہوئی تو ہر چیز پہ رحمت، ہر مصیبت آتے ہی دور ہونی شروع ہو گئی تھی، آتے ہی. آپ علماء سے پوچھیں، جس دن ولادت ہوئی جادوؤں کے جادو ٹوٹ گئے، شیاطین کا اوپر جانا آنے میں مصیبت پڑ گئی ان کو، کیسر و کسرا کے کنگرے گرنے لگے. رحمت اللہ کا شکر کرتے ہیں، ان کی امت میں ہیں، ان کی نسبت میں ہیں. خدا کے ان کی تعلیم پر بھی چلیں. ہاں کتنے بڑے ان کے احسانات. پھر انسان دنیا آخرت کی مصیبتوں سے بچتا ہے. ان کے معلوم انسان لگ جائے تم کو دوسری چیزوں کی نہیں، خود بخود تمہاری مصیبتیں حل ہوں گی. حالات تمہارے رزق کے ہیں، حکومت میں نوکری، ہر چیز معمول پہ خود آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر آئے گی کیوں نہیں جلدی؟ تمہاری کوشش کم ہوگی، خدا کی رحمت تم پہ زیادہ ہوگی. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کے چلتے ہیں، تمہاری وسائل آسان کیے جائیں گے اس وجہ سے کہ تم نے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ کو پکڑا ہوا. اس نے ان کا توسل وسیلہ چھوڑ دیا، وہ اپنی کوششوں میں لگا، تو تمہاری بہت رحمتیں ہوں گی. ہاں